گرامی قدر حضرات، راضیتم مردیہ، راضیتم مردیہ، یہاں تھوڑا سا حقوق کا پھر بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے. وہ فون سننا چاہے تو ہم مت کریں، تو شاید یہ بھی یہاں کے حقوق کے خلاف ہے. لیکن ہمیں تھوڑی معذرت کے ساتھ نئے نئے بندے آئے ہیں نا باہر سے، جو نہیں جانتے کہ آپ کے حقوق، اس پر بھی، اس میں بھی بگاڑ آ سکتا ہے. بھائی فون سننے سے کیوں منع کرتے مولوی؟ اچھا، راضیتم مردیہ، راضیتم مردیہ، کہ اللہ تو راضی ہے، یہ بہت بڑے انعام کی بات ہے. یہ کیا ذکر ہوا کہ تو بھی رب سے راضی ہے؟ سبحان اللہ. یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ راضی ہوا، اس کی خوشخبری اس وقت دینا، یہ تو بڑے انعام کی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے تھی. تو بھی راضی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس مطمئنہ کہہ کے رب مخاطب ہی انہیں کرتا ہے کہ اگر زندگی میں ایک نہیں 20 صدمات آئے ہوں تب بھی انہیں رب سے کچھ ناراضگی نہیں. نفس مطمئنہ انہی اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے جو ہر صدمے پہنچنے پر بھی اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں. اب دیکھو نا، کوئی لوگ حضرت سیدہ زینب کے بارے میں اشارات دیتے رہتے ہیں، ربا تو سڑنا چنگی نہیں کی تھی، تو انج نہیں کیتا، تو بھی انج کرنا سی. یہ حضرت مولا علی کی بیٹی کی زبان ہے. یہ لوگ بڑے گھٹیا لوگ ہیں. دیکھو نا، عقیدہ مسلک اپنا اپنا، مگر کوئی بات کرتے ہوئے اندازہ تو کرو نا کہ کن ہستیوں کی بات کرتے ہیں. مسلک اپنا رکھو، تمہیں مبارک ہو، جو مرضی ہو. لیکن مولا علی کی بیٹی اگر قضاء و قدر کے بارے میں اس قسم کے تاثرات رکھتی ہے تو میں تو بڑی سستی بات سمجھتا ہوں اس کو. اس قسم کی بات تو آج کے دور میں ان کے شہزادے، ان کی اولاد نہیں کرتی. میں کہہ رہا تھا نا کہ سرکار سے مسئلہ پوچھ لیا. اب پیر صاحب اپنے بیٹے کے لیے جا رہے تھے، واللہ العظیم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر یہ میں بات غلط کروں، بیٹے کے لیے جا رہے، پاکستان جا رہے، اور مجھے پتا ہے کیا فرما رہے ہیں. بندے کی ہوش نہیں رہتی. میرا اپنا بیٹا فوت ہوا 1.5 سال کا، مجھے علم ہے، میں اس صدمے سے خود واقف ہوں کہ کس طرح ہوتا ہے. اور اولاد جو ہے، میری بھی 3 بیٹیوں پر بیٹا تھا، اور جب وہ فوت ہوا تو ایسے عالم میں انسان کی ایک فطری کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی. لیکن اس کیفیت میں پیر صاحب باقاعدہ بیٹھے ہیں اور مجھے کیا فرما رہے ہیں کہ تم آئے ہو ابھی جلدی، تو بچے بھی تمہارے آ گئے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ تمہارا یہاں کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہوں گے. اب وہ اس طرح فرما رہے ہیں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کیسے حوصلے دیے. میں نے اپنے گھر میں بات کی، وہ سارے گھر والے حیران تھے کہ ایسے ماحول میں کہ جب ایک رنجیدہ باپ اپنے بیٹے کے لیے جا رہا ہے تو پھر اپنے بیٹے سے بڑھ کر کون ہوتا ہے؟ اللہ پاک کے بندے کہتے ہیں نا فلا فی اللہ ہے، فلا فی الرسول ہے، یہ لفظ بولتے ہیں نا. تو ہم جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے نا بندہ، تو اس کی شان میں بڑے رقب اللسان ہو جاتے ہیں کہ وہ بڑا بندہ تھا، بڑا یہ تھا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں اگر کسی کو کہہ دو تو شاید اس کی زندگی اور بڑھ جائے. جو کچھ کل کے لیے محفوظ رکھ لیتے ہو یا چلموں کے لیے محفوظ رکھ لیتے ہو جملے، زندگی میں اگر اعتراف کر لو تو شاید اگلے بندے کی زندگی بھی کچھ آسان ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ واللہ العظیم ایک صدمے کی کیفیت میں پیر صاحب کو اس بات کا بھی خیال تھا، اور مجھے فرمایا تیرے تو خرچے بڑے بڑھ گئے ہوں گے اور تیرے بچے آئے پاکستان سے. میں بچوں کو سنایا تو رونے لگے، کہنے لگے ایسی بھی ہستی اللہ پاک نے پیدا کی ہے کہ جو آج تک جن کا یہ حوصلہ ہے تو خود اپنے بیٹے کے لیے جا رہے ہیں تجہیز تدفین کے لیے، لیکن دوسروں کے بیٹوں کے لیے بھی ان کو ابھی اتنی فکر ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، تمہارا. اس موقع پر اس قسم کی بات یاد کرنا، یہ جو میں نے وہ بات کہی نا حضرت طلحہ والی، کہ جن کو رب نے منصب دیے ہوتے ہیں ان کو اسی کے مطابق رب حوصلہ دیتا ہے. گرامی قدر حضرات، ہمیں اپنی زندگیوں میں اسی بات کو، جیسے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد علی ہے اور حضور نے اس پر بڑی توجہ دی، ہم لوگ اس پر اتنی شاید توجہ نہیں دیتے یا اس بات کو ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمیں کیا پتا ہے کہ کیا چیز کیا زیادہ محسوس کرنے والی ہے کیا نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے بڑا اہتمام فرمایا اس بات کا، بڑا ہی اہتمام فرمایا. حضرت ام عطیہ سے فرمایا، منع فرمایا. اور تو میں تم سے ایک الگ بیعت لینا چاہتا ہوں، بیعت اسلام کے بعد بیعت لی. فرمایا میں تم سے ایک بات پر بیعت لینا چاہتا ہوں، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ. اللہ اس بیعت کا ذکر قرآن نے بھی کیا. صرف عورتوں کی بیعت جو
مسلمہ عورتیں تھی نا، نبی علیہ السلام نے الگ بلایا، صحابہ سے الگ بلو، اور فرمایا سب عورتیں جو آج تک اسلام میں داخل ہوئی ہوں میری بیعت کرو، ایک مسئلے پر پھر بیعت کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے کس طرح بیعت فرمایا؟ ایک بڑا سا پانی کا لگن تھا، اس میں اپنے ہاتھ ڈالے پھر نکال لیے، فرمایا اب جو جو میری بیعت ہوگی اس مسئلے پر وہ اس لگن میں اپنے ہاتھ ڈال دے۔ اب انہوں نے ہاتھ ڈالے، یعنی یہ میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو ہم اپنا پیشوا بزرگ سمجھتے ہیں تو بسا اوقات وہ یعنی جسم یعنی ہاتھ عورت کا چاہے ہو اس کے اندر دستانہ وغیرہ پہنا ہو تب بھی اس سے مس کرنا بیعت کے وقت بھی، یا ان کے دیگر کوئی معاملات ہوں، تحیت ہو یا آداب کہتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یا تو کپڑے کے ساتھ بیعت کی یا اس لگن میں پہلے پانی میں ہاتھ ڈالا پھر نکال لیا، فرمایا اب جو بیعت کرنا چاہے وہ اس میں ہاتھ ڈالے۔ ایک نسبت بہرحال اس طرح کی قائم فرمائی۔ بیعت کیا تھی کہ تم نیکی کے کام میں میرے محبوب کی نافرمانی نہیں کرو گی، لا یعصینک فی معروف فبایعہن، اس بات پر بیعت کرو۔ بیعت اسلام کے بعد لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ بیعت ارادت جو ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ بیعتیں ہیں حضور نے جو معاملات میں اعمال پر بیعتیں بیعت اسلام کے بعد بھی لی ہیں الگ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بیعت مرشد جو ہے وہ کوئی دین سے باہر نہیں ہے، وہ حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہے، اور اعمال پر مرشد بیعت لے بایعہن کا لفظ موجود ہے اس بات، بیعت اسلام سے الگ بیعت ہے جو بعد میں لیتی، اسی سے بیعت مرشد کا ثبوت ہے۔ کیا بیعت لی حضرات؟ یہ بہت ہی قابل توجہ بات، عورتوں سے لی۔ کیوں کہ فرمایا عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ کمزور دل ہوتی ہیں اور صدمات کا تحمل نہیں کر سکتی، اور ان سے ہائے وائے یا ویلا زیادہ نکلتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام حضرت نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی حضرت عثمان غنی کی نانی حضرت ام حکیم البیضاء وہ روایت کرتی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے کیا بیعت لی، یعنی نبی پاک کی پھوپھی روایت کرتی ہیں کہ بیعت یہ لی کہ سرکار نے فرمایا کہ اس بات پر تم قسم اٹھاؤ، بیعت کرو میری اس بات پر کہ آج کے بعد جب کوئی تمہارا عزیز فوت ہو جائے، چاہے جتنا بھی بڑا عزیز ہو، تم اپنا چہرہ نہیں پیٹو گی۔ اور کسی صدمے کی کیفیت میں، یہ لفظ سننا اہل اسلام یہاں کی سرزمین پر یہ لفظ بولنا میرے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ رسوم عجیب رواج پا جاتی ہے۔ میں بالکل حدیث پاک وہ پیش کر رہا ہوں اور آپ اس پر توجہ فرمائیں کہ یہ حدیث پاک وہ ہے جو ائمہ اہل بیت روایت کر رہے ہیں۔ پہلی داویہ حضور کی سگی پھوپھی ہے حضرت عبد المطلب کی بیٹی، اور آگے جتنے بھی اس کے راوی ہیں وہ ائمہ اہل بیت ہیں، اور کتاب میں درج ہوئی ہے امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، یعنی حضور کے گھرانے کی حدیث ہے، باہر سے صحابی نے بھی روایت نہیں کی، یہ سب اندر کی روایت ہے۔ حضرت ام حکیم فرماتی ہے حضور نے ہمیں فرمایا میں اس بات پر تم سے بیعت لینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے آج کے بعد کوئی عورت جس نے میری بیعت کی مسلمہ ہوئی وہ چہرہ نہیں پیٹے گی، آج میرے ساتھ اس بات پر بیعت کر لو۔ اور دوسری بات کہ صدمے کی کیفیت میں کوئی عورت سیاہ کپڑے نہیں پہنے گی، اصل حدیث پاک کے لفظ ہیں، صدمے کی کیفیت میں کوئی عورت سیاہ کپڑے نہیں پہنے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر سن لیں آپ، صدمے کی کیفیت میں کوئی عورت، یہ عورتوں سے بیعت لے رہے اور مرد بھی اس میں اس حکم میں شامل ہے، صدمے کا اظہار کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت قریش سیاہ کپڑے پہنتے تھے، سرکار نے سیاہ کپڑوں کو احتجاج فرمایا، صدمے کی کیفیت میں سیاہ کپڑے نہیں پہنے گی، عام وقت میں پہن سکتا ہے، صدمے کی کیفیت ظاہر کرنے کے لیے سیاہ کپڑے نہیں پہنو گی۔ کیا اس بات پر بیعت کرتی ہو؟ تم میں حکیم فرماتی ہیں پورا مجمع جو عورتوں کا تھا، سینکڑوں عورتیں تھیں، بلند آواز سے سب نے حضور کے سامنے عہد کیا کہ ہم صدمے کی کیفیت میں سیاہ کپڑے نہیں پہنے گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا صدمے کی کیفیت میں تم کبھی اپنے کپڑے نہیں پھاڑو گی، کپڑے نہیں پھاڑو گی، اس بات پر بیعت کرو۔ صدمے کی کیفیت میں کوئی ایسا کلمہ شکوے کا اپنی زبان سے نہیں نکالو گی جس پر اللہ کی ناشکری کا اظہار ہوتا ہو، بیعت کرو اس بات پر۔ صحابیات نے، نساء اہل بیت نے اس پر، چونکہ نساء اہل بیت اس لیے کہتا ہوں کہ سب شامل تھی اس میں،
اور جب رابعہ ہی پروف ہی